ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اس سے پہلے کل کے پروگرام میں ہم نے قربانی کے متعلق قربانی کی اہمیت پر کچھ گفتگو کی تھی. بتلایا تھا کہ قربانی اسلامی شعار ہے، اس شعار کا باقی رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اب قربانی کے متعلق چند چیزیں اس کے جو آداب اور احکام میں سے ہیں اس کو یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے. جتنے بھی دینی اعمال ہیں سارے عملوں کا دار و مدار اخلاص پر ہے. اگر اللہ کے لیے ہے تو عمل قابل قبول، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، شہرت، ریاکاری، دکھلاوا، کسی اور سے مقابلہ بازی، یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں تو انسان کا سارا عمل ضائع جاتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے لوگو، اللہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں جاتی. خون دیکھتے ہو زمین چوس لیتی ہے، جذبہ کر لیتی ہے. گوشت تقسیم کر لیتے ہو، اس کا چمڑا بیچ ڈالتے ہو. ہر چیز قربانی کی طرح دیکھو سب زمین ہی پہ رہ جاتی ہے. بس اللہ تعالی کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تمہاری دل میں تقوی، اخلاص، کس نیت سے قربانی کر رہے ہو بس وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتا ہے. تو قربانی میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے. ایک کریں اخلاص ہو، زیادہ کریں جب بھی اخلاص ہو. انما الاعمال لا يقبل اللہ عملا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت قابل قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اخلاص نہ ہو. اسی لیے قربانی کے متعلق جہاں اللہ نے قربانی کو حکم دیا وہیں توحید کا بیان ہے. فصل لربک وانحر، قربانی بھی اپنے رب ہی کی رضا کے لیے ہو. بڑی مشہور آیت جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. قل ان صلاتی ونسکی، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں میری نماز، میری دعا، میری عبادت، ونسکی میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے. لا شریک لہ، نہ شرک، اس میں شرک نہیں، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھلاوا ہے، نہ سمعہ ہے، نہ لوگ اچھا کہیں یہ نیت ہے. صرف قربانی اس لیے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ایک تو یہ چیز ہے. نمبر 2، قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں، ارادہ ہے
تو چاہیے کہ خاص تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ ہے، چاہے ابھی جانور خریدا ہے یا نہیں، لیکن ارادہ ہے کہ ہم قربانی کریں گے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو چاہیے کہ ناخون تراشنے سے اور اپنے بالوں کے کترنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ، یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر انسان قربانی کا ارادہ کر لیا، چاہے جانور خریدا یا نہیں، بس نیت کر لیا ہے، ذی الحجہ کا چاند نکل جائے تو ناخن نہ تراشے، بال نہ کٹائے، موچھ نہ ترشوائے، داڑھی بھی نہ نکالے، داڑھی تو کبھی نہیں نکالنی چاہیے، لیکن ہر حال میں انسان کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسری روایت میں بڑی تاکید ہے، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمسن من شعرہ وبشرہ شیئا، لوگو جب تم میں سے کوئی انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد، چاند نکل آنے کے بعد، خبردار ناخون نہ تراشے، بال نہ کاٹے، اور جسم کے کسی حصے سے کوئی چمڑا بھی نہ نوچے، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی چمڑا کھینچتے رہتے ہیں، کہیں ہونٹ سے، کہیں بدن سے۔ اللہ کے رسول نے ساری چیزوں سے منع کر دیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان سے بچائے، جو قربانی کر رہا ہے، جس کی طرف قربانی ہو رہی ہے۔ نمبر 3، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کا جانور کیا ہوتا ہے، کن جانوروں کی قربانی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا 8 ازواج، 8 قسم کے جانور۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، 2 اونٹ سے، یعنی اونٹ اور اونٹنی، نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے اور بیل، ان دونوں کے 4 ہو گئے۔ اسی طرح سے وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بکرا، بکری، دمبا اور دمبی، یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ انہی 4 قسم کے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور کسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ نر مادہ ملا کے 8 ہوتے ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، دمبا اور دمبی، یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ ان میں سے آپ جب جانور ذبح کریں، دانت والا خریدیں، اور ان 8 میں سے جو بھی آپ کو میسر ہو آپ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چوتھی چیز کی بڑی ہدایت کی ہے کہ جب انسان جانور خریدنے کے لیے جائے تو جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنن کی روایت، ہم لوگ جا رہے تھے قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا جاؤ بکرا خریدو، لیکن وہ امرنا ان نستشرف العین والاذن وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ۔ نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا اور تاکید کی کہ جاؤ جانور جب خریدنے لگنا تو خوب غور کر کے آنکھ
اور کان دیکھ لینا. جانوروں کا جو جانور آپ خرید رہے ہیں قربانی کے لیے، چاہے چھوٹا جانور ہو یا بڑا، ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے، اللہ کے رسول نے تاکید کی کہ جانور کے کان اور آنکھ امرنا ان نستشف العین والاذن، کان اور آنکھ خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں. کان میں کوئی عیب نہیں ہے اور آنکھ میں کوئی عیب نہیں ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَلَّا نُضَحِيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاء. 4 قسم کے جانور کی قربانی کرنے سے نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو منع کر دیا. وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاء. اور اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار مقابلہ کی قربانی نہیں کرنا. نمبر 2 مدابرہ کی قربانی نہیں کرنا. نمبر 3 شرقا کی قربانی نہیں کرنا. نمبر 4 خرقا کی. یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا. مقابلہ، مدابرہ، شرقا، خرقا. یہ کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ اللہ رسول نے فرمایا علی اور جو لوگ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہو، جانور کے آنکھ اور کان کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لینا، اچھی طرح سے دیکھ لینا. پھر نبی علیہ السلام نے کان کے 4 عیوب بیان فرمائے کہ جانوروں کا جو کان ہوتا ہے ان کے 4 عیب ہوتے ہیں. نمبر 1 اللہ کے رسول نے فرمایا مقابلہ کی قربانی نہیں کرنا. مقابلہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا کان ایسے لمبا سا ہے لیکن سامنے کے حصے سے ایسے لمبائی میں کاٹ دیا گیا ہے، تھوڑا سا کاٹ کے نکال دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مقابلہ. ایسے بالکل لٹکا رہتا ہے، یہ سامنے سے کاٹ کر کے نکال دیا ہے، یہ ہے مقابلہ. نمبر 2 مدابرہ. مدابرہ ہے جس جانور کا پورا کان درست ہو لیکن پیچھے کے کان کا پچھلا حصہ جو ہے اس سے کچھ کاٹ کر کے نکال دیا، کٹا ہو. نمبر 3 ولا شرقاء. ایسے جانور کی قربانی نہ کرنا جس کے کان کو ایسے بیچ سے لمبائی سے چیڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، شرقا ہے. نمبر 4 ولا خرقا. خرقا سے قربانی نہیں کرنا، خرقا کی قربانی نہیں کرنا یعنی ایسا جانور جس کے کان میں بیچ میں گول دائرے سے سوراخ بڑا سا کیا ہو، کاٹ کر کے نکال دے گا. یہ 4 قسم کے عیب ہیں کان میں. انسان کو چاہیے کہ جب قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جائے تو یہ 4 عیب کو دیکھ لے. کان اور آنکھ کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لے، پھر اس کے بعد جانور خریدے. اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت عذب القرن سے اللہ کے رسول نے قربانی کرنے کے منع کیا. عذب القرن جس جانور کی سینگ بالکل ٹوٹ گئی ہو. اگر اوپر کا صرف کور نکلا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بالکل اس کی سینگ ٹوٹ گئی ہے، تھوڑی سی ہے تو کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے جانور ایسے چلتے پھرتے ٹوٹ گئے، لیکن جڑ سے یا بالکل نیچے سے زیادہ حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا جانور ہے جس جانور کا کان ہی نہیں ہے، سینگ ہی نہیں ہے، ایسا جانور، بہت سارے جانور ہوتے ہیں جن کی سینگ نہیں ہوتی، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے
جس جانور کو بدھیا کر دیا گیا ہو، بدھی جانور، اس کی قربانی کرنے میں بھی کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جب قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ان تمام عیوب کو دیکھ لیں۔ کان کے اندر ایسا عیب نہیں آنا چاہیے، جانور صحیح سالم ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو، ایسے جانور کی قربانی کریں اور صدق کی دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔